بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج فصل اردو کا ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے، رسیدیں اور درخواستیں۔ بہت سے اسٹوڈنٹ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ سر امپورٹنٹ رسیدیں اور درخواستیں بتا دیں، کچھ پیٹرن کے بارے میں بھی جو ہے نا ڈسکس کر لیں۔ تو آج میں آپ کو جو ہمارے پاس 2026 کے ایگزامینیشنز کے اندر جو درخواستیں آ سکتی ہیں اور رسیدیں آ سکتی ہیں، تو اس کے لیے جو ہے نا آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور باقاعدہ میں آپ کو پیٹرن بھی بتاؤں گا۔ یہ باقاعدہ بورڈ کی طرف سے جو ہے نا ہمارے لیے پرسکرائبڈ میتھڈ ہے درخواستوں کا، اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اور اہم رسیدیں جو ہے نا وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ یہ ٹھیک ہو گیا؟ تو بس آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی کنٹینٹ بھی اویلیبل ہے، پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، وہاں پر جا کے دیکھیں آپ کی پریپریشن کے لیے۔ تو پہلا ہمارے پاس آ گیا اہم درخواستیں اور رسیدیں۔ جماعت کے کمرے میں روشنی کے انتظام کے لیے پرنسپل کے نام کو درخواست لکھنی ہے کہ جی پہلی درخواست ہے کہ کمرے میں لائٹس نہیں ہیں، ان کو مرمت کروا دیجئے، اور اس کو پھر ان کو ریزن بتانا ہے کہ کیا کیا ایشو آ رہے ہیں کمرے میں لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے۔ پھر مضمون کی تبدیلی کے لیے پرنسپل کے نام درخواست آپ نے باقاعدہ بتانا ہے کہ آپ نے کالج میں جب ایڈمیشن لیا تو آپ نے کوئی اور مضمون رکھ لیا تھا، جب آپ کو مشکل لگ رہا ہے وہ، تو آپ اس مضمون کو بدلنا چاہتے ہیں، اور آپ نے اپنے اساتذہ سے بھی بات کر لی ہے، وہ بھی آپ کی ہیلپ کرنے کو تیار ہیں، تو پرنسپل کے نام آپ جو ہے نا وہ اجازت مانگ رہے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل اس کی درخواست میں یہ آ سکتا ہے کہ جی جناب والا جب میں نے داخلہ لیا تھا تو میں نے اردو معلیٰ یا اردو جو ہے نا ادب کا مضمون رکھا تھا، لیکن کچھ عرصہ پڑھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ یہ مضمون جو ہے مشکل بھی ہے، اور دوسرا میرے مزاج کے مطابقت نہیں رکھتا، لہذا مہربانی مجھے جو ہے نا وہ معاشیت یا جو ہے نا وہ کوئی اور سبجیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں رکھنے کے لیے جو ہے نا اجازت دے دیں۔ میں نے اپنے جو ہے نا وہ اساتذہ سے بھی بات کر لی ہے، وہ مجھے جو سلیبس رہ گیا ہوا ہے اس دوسرے مضمون کا اس میں مدد کروا دیں گے۔ تو یہ ساری باتیں کر کے حصول ملازمت کے لیے ایجوکیشن بورڈ کے نام آپ نے درخواست لکھنی ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ ابھی مجھے ایک اخبار کے اشتہار سے معلوم ہوا کہ پنجاب بورڈ کے اندر جو ہے نا وہ کلرک کی جو ہے نا وہ آئی ہوئی ہے، یا آپ کوئی بھی جاب کہہ سکتے ہیں۔ تو جناب والا کہ میں جو ہوں نا اس جاب کے لیے مہارت رکھتا ہوں، سوٹیبل ہوں، میری تعلیمی کوائف یہ ہے، میری قابلیت یہ ہے، اور مجھے اس دو جاب کے لیے جو ہے نا اہل سمجھا جائے۔ پھر فوڈ ایڈمنسٹریٹر کو یا فوڈ کنٹرولر کو درخواست لکھنی ہے ناقص دودھ کی فروخت کے خلاف، کہ جی ہمارے علاقے کے اندر جو ہے نا وہ دودھ کی فروخت جو ہے نا بڑی ناقص ہے، جس سے بچوں میں ملیریا اور دیگر صحت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور جو کھلے عام یہ خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو آپ سے مہربانی ہے کہ یہ اس کے اوپر قابو پایا جائے۔ کالج کی لائبریری میں یہ بھی آ سکتی ہے بڑی، یاد رکھیے یہ جو بڑی تھوڑی سی ان یوزول سی ہے نا، ان کو آپ نے بڑا فوکس کرنا، چونکہ یہ اس طرح کا ہو چکا ہوا ہے کہ ہم بالکل ایک نارمل پیٹرن کے مطابق کرتے تھے کہ بڑی ان یوزول سی آ جاتی تھی۔ کالج کی لائبریری میں قائد اعظم کی نئی تصاویر آویزہ کرنے کے لیے، تو آپ نے پرنسپل کو کہنا ہے کہ جناب والا کالج کی لائبریری کے اندر قائد اعظم کی جو تصویر لگی ہوئی تھی وہ کافی عرصہ ہو گیا، پرانی ہو چکی ہے، اس کا جو ہے نا وہ کور بھی خراب ہو چکی ہے، اور وہ جس فریم میں لگی تھی وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہم قائد اعظم جو ہے نا وہ نہ صرف جو ہے نا ہمارے جو ہے وہ فاؤنڈنگ فادر ہیں، ایک ملک کو بنانے والے ہیں، اس کے علاوہ ان کی تصاویر جو ہے نا وہ لائبریری میں موجود ہونے سے ہمیں ان کے افکار کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور ان سے موٹیویشن ملتی ہے، لہذا آپ سے گزارش ہے تصویر جو ہے نا وہ یہ تو انشاءاللہ یہ ساری درخواستیں آپ کو کروائی جائیں گی۔ میں جسٹ آپ کو ایک ڈیمونسٹریشن کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ تاریخی عمارت کی سیر کو جانا ہے، آپ نے پرنسپل کو صاحب کو کہنا ہے کہ جی ہمارے جو ہے نا شعبہ تاریخ کے جو استاد ہیں انہوں نے ہمیں جو ہے نا وہ ایک تاریخی مقامات کی طرف سیر کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کہا ہے، تاکہ ہم تاریخ کے مقامات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جو ہے نا مشاہدہ کر کے اس سے جو ہے نا وہ مواد حاصل کر سکیں۔ تو لہٰذا ہم نکیلا روہتاس جانا ہے، تو اس میں ہمارے استاد جو ہیں انہوں نے ہماری رہنمائی کرنی ہے، لہذا اسکول جو ہے نا آدھا خرچہ اٹھا لے، اسکول کی بس مہیا کی جائے، تاکہ ہم جو ہے نا اس تاریخی مقامات کو دیکھ کر تاریخ کے جو ہے نا ان سنہری جو دور ہے اس کے اندر جو ہے نا ان سے فائدہ حاصل کر سکیں، اس ادوار کو سمجھ سکیں۔ اس کے بعد آ سکتی ہے تعلیمی ادارے میں طبی امداد کے سامان کی فراہمی کے لیے۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ جو ہمارا تعلیمی ادارہ ہے تو تعلیمی ادارے میں جو ہے نا وہ طبی امداد کی فراہمی کم ہے، کئی دفعہ کوئی شخص جو ہیں جو عملے کے لوگ ہیں وہ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ کئی ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایمرجنسی کی صورت میں ہمارے پاس طبی عملہ یا طبی سامان موجود نہیں ہے، لہذا اس کی فراہمی کی جائے، یہ انشاءاللہ اس کو بھی ڈیٹیل میں کروا۔ اب میں آپ کو وہ پیٹرن بتانا چاہ رہا ہوں
کہ دیکھیے اس میں جو بورڈ نے پرسکرائب کیا ہوا درخواست لکھنے کے لیے، عمومی طور پہ ہم جو ہے بالکل رینڈملی چیزیں لکھ دیتے ہیں، تو اس میں پھر ہمارے نمبر کٹتے ہیں، فوٹر میں بھی ہیڈر میں بھی۔ سب سے پہلے جس افسر کو درخواست لکھنی ہے اس کا عہدہ اور ادارے کا نام لکھنا ہے، ادارے کا نام جو ہے نا وہ لکھنا ہے۔ مثلاً ادارے کا نام لکھنا ہے اور پتہ، ویسے صحیح لکھا ہوا تھا، پتہ لکھنا ہے، میں نے کہا پتہ نہیں، اچھا تو ادارے کا نام، پتہ وغیرہ لکھنا ہے۔ پتہ کیا دیکھیں نا، فار ایگزامپل باخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج ریلوے روڈ لاہور، تو ہم نے یہ باقاعدہ پتہ لکھا باقاعدہ پورا کہ کس کالج سے ہے اور کون سی جگہ پر ہے اور اس شخص کا عہدہ کیا ہے۔ اچھا ایک غلطی جو بچے عمومی طور پہ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، باخدمت جناب پرنسپل صاحب، اب جناب اور صاحب جو ہے نا، جناب اور صاحب یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، تو یہ اب دونوں کو آپ نے اکٹھا نہیں لکھنا، یہ غلط ہو جائے گا، یا جناب لکھے جا کے صاحب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری سطر میں موضوع لکھنا ہے کہ جس موضوع پر آپ درخواست لکھنا چاہ رہے ہیں، وہ میں نے آگے ساری اس کا ایک جو ہے نا وہ خاکہ بنایا ہوا، تو انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ تیسری سطر میں جناب اعلیٰ لکھنا ہے، جناب عالی۔ چوتھی سطر میں گزارش سے شروع کر نفس مضمون لکھنا ہے، کیا آپ کیوں لکھ رہے ہیں درخواست، پھر درخواست کا مقصد صاف اور واضح ہونا چاہیے، پھر چھٹی سطر کے اوپر دعائیہ اور یا اختتامی الفاظ لکھ کر درخواست کا خاتمہ کر دیں کہ جی عین نوازش ہوگی، اور آخری سطر چھوڑ کر ایک آپ نے العارض لکھ دینا ہے، یا درخواست گزار بھی لکھ سکتے ہیں آپ، درخواست گزار، اور اس کے بعد اپنا نام، تاریخ وغیرہ درج کر دینی۔ دیکھیں میں نے جو امپورٹنٹ درخواستوں میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک درخواست ہے کمرے میں روشنی کے لیے، تو یہ میں نے آپ کو دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے، پورا پیٹرن آپ سمجھ لیجیے۔ بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج لاہور، پرنسپل تک اس کا ان کا عہدہ آ گیا، پتہ آ گیا، ایگزیکٹ پتہ ہم نے لکھ دیا۔ موضوع، یہ آپ نے آگے جو ہے نا رابطہ لگانا ہے، موضوع لکھنے کے بعد کمرہ جماعت میں روشنی کے انتظام کرنے کی درخواست، اس کے بعد جناب عالی لکھا، پھر ہم نے گزارش سے شروع کر دیا۔ گزارش ہے کہ ہماری جماعت کے کمرے کی ٹیوب لائٹس ایک عرصے سے خراب ہے، طلبہ باہر سے کمرے میں آئیں تو کئی مرتبہ اندھیرے کی وجہ سے ٹھوکر لگ جاتی، درس و تدریس کے دوران بھی کمرے میں تاریکی محسوس ہوتی ہے، جو کہ ایک طرف تو تعلیمی نقصان کا باعث ہے، دوسری طرف آنکھوں پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ یہ ہم نے مدعا سارا بتا دیا، وجہ بھی بتا دیا، اب ہم ریزن پر آ گئے ہیں۔ مسئلہ اب کیا کرنا ہے، آپ سے التماس ہے، گزارش ہے کہ ہمارے کمرے کی ٹیوب لائٹس مرمت کروانے کی ہدایت جاری کر دیں تاکہ ہم آسانی سے تعلیمی عمل جاری رکھ سکیں۔ اینڈ میں دعائیہ کلمات، آپ کی عین نوازش ہوگی، شکریہ کہہ کر اینڈ کے اندر ہم نے درخواست گزار ہے اور طلبہ جماعت یہ ہم نے لکھ کے اور یہاں پر تاریخ لگا دینی ہے۔ تو یہ اس طرح ہمارا جو ہے نا پورا مکمل طور پہ پیٹرن سمیت درخواست ڈن ہو گئی، رسیدیں آ سکتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ عمومی طور پہ درخواست اور رسید میں چوائس آتی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ایک سوال آ جاتا ہے، یا درخواست آ گئی یا رسیدیں آ گئیں، تو آپ نے جو ہے نا اس کو لازمی کرنا ہے۔ مکالمے اور ردادے میں تو چوائس لازمی آتی ہے، تو مکالمہ بھی کروائیں گے، ردادے بھی کروائیں گے۔ تو رسید بابت وصولی رقم میں گندم، یعنی گندم کی آپ نے خریداری کی ہے تو اب اس کی رسید لکھ دیں۔ موٹر سائیکل کی جو ہے نا خریداری کی رسید، کرایہ مکان کی کرایہ مکان کی رسید، بھینس کی خریداری کی رسید، قرض حسنہ کے لیے رسید دے دیں۔ سیکنڈ ہینڈ ٹیلی ویژن، سیکنڈ ہینڈ وہ بھی آ جاتی ہوتی ہے، موٹر سائیکل بھی آ جاتی ہے، یہاں پر موٹر سائیکل سیکنڈ ہینڈ بھی آ جاتی ہوتی ہے، تو اس میں سیکنڈ ہینڈ کا لفظ ایڈ کر دیں گے۔ اور رسید بابت وصولی رقم گائے کی خریداری، مکمل رسید کا پیٹرن آلریڈی ویڈیو میں اپلوڈ ہے، یا آپ پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ رسید کا پورا پیٹرن میں نے سمجھایا ہوا لکھا کر، یہ میں نے درخواست کا پیٹرن بھی ایکسپلین کر دیا اور امپورٹنٹ رسیدیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اب آہستہ آہستہ جو ہے نا آپ کو اردو کا باقاعدہ سلیبس آپ جانتے ہی ہیں، جو ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جو نئے ہیں ان کو بتا دوں کہ آلموسٹ سارا سلیبس مکمل ہو چکا ہے۔ خلاصے کا طریقہ، سیاق و سباق کا طریقہ، نظمیں ہم نے کروا دی ہیں، بس ایک آدھی نظم رہ گئی اور غزل کا حصہ ہے، اس کے بعد آبجیکٹیو پورشن بھی اپلوڈڈ ہے، یعنی اردو کا کمپریہنسولی سارا کنٹینٹ موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح باقی سبجیکٹس کے بھی کنٹینٹ اپلوڈ کرتے رہیں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔